مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. عزیز بھائیوں اور بزرگوں، رب تبارک و تعالی نے ہمیں کافی نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہرگز ادا نہیں کر سکتے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ لقمے کا ایک دانہ ہو یا سانس کا ایک ذرہ ہو یا جو بھی نعمتیں ہو، تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کا اعلیٰ ہی ہے جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ ان نعمتوں کا کام ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. ان نعمتوں پر ہمیں سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان نعمتوں کو ہمیں اچھے سے نڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ کل ہم کو اس بات کا احساس نہ ہو، خواہ ہم دنیا میں زندہ رہیں یا مر جائیں، ہمیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہ ہو کہ جن نعمتوں کو رب تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا، جن نعمت کو عطا کیا تھا، ہم اسے مکمل ادا نہیں کر سکتے. اس بڑی نعمت کا نام اولاد کی نعمت ہے. اولاد رب تبارک و تعالی کا بہت ہی عظیم نعمت ہے. رب تبارک و تعالی نے اس نعمت کو جن لوگوں کو دیا، آپ ان سے پوچھیں کہ اولاد کی نعمت کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اولاد کسے کہتے ہیں. آپ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی اولاد نہیں ہے تو اولاد نہ ہونے کا دکھ کیا ہے. آپ ان سے پوچھئے، ان کو اس بات کی کتنی قدر ہے اور کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج اولاد کی نعمت ان کے پاس میسر نہیں. خیر، رب تبارک و تعالی کا دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جس طرح چاہے اولاد دیتے ہیں، خواہ بیٹی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، دو چار جتنے بھی دے، رب تبارک و تعالی کی بہت ہی عظیم نعمت ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ثابت ہو گئی کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کریں اور اس نعمت کو ہم اس طرح سے استعمال کریں کہ کل اگر ہم قبر میں چلے جائیں، کل اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ حاضری دیں، ہم کو اس بات کا افسوس نہ ہو کہ میری اولاد نے میرے پیچھے کچھ نہیں کیا. اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو صحیح تربیت دیں، ان کے حقوق کو ادا کریں. یہ بات آپ کافی لوگوں سے سنے ہوں گے کہ اولاد کے اوپر والدین، ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن آج والدین اس بات کو بھلا چکے ہیں کہ جتنی نعمت، جتنا حقوق، جتنا بڑا حقوق یا جتنے حقوق ایک اولاد کے اوپر جو والدین کے لیے ہے، اتنے ہی والدین کے اوپر اولاد کے لیے بھی ہے. اگر میں ایک قدم آگے بڑھا کر آپ کو یہ بات کہوں کہ والدین کے اوپر زیادہ حق ہے اپنے اولاد کے لیے، تو بجا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد چھوٹی سی عمر ہے، نابالغ ہے، بالغ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ان کو نہیں پتا صحیح طریقہ کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں پتا غلط طریقہ کسے کہتے ہیں۔ آپ کے اوپر ذمہ بنتا ہے کہ آپ اسے صحیح راستہ بتائیں، آپ کے اوپر ذمہ بنتا ہے کہ آپ اسے یہ بتائیں کہ بیٹا اگر آپ اس راستے میں چلیں گے تو آپ کو اس راستے میں یہ تکالیف ہوگی، آپ کے ایمان کا خطرہ ہوگا، نہ آپ حلال و حرام کو سمجھ پائیں گے اور آپ نہ اس سے بچ سکیں گے۔ اگر آپ اس راستے میں جائیں تو خدا اور اس کا رسول راضی ہوگا، خدا اور رسول کے دین پر چلنے والے بن جاؤ گے، اور اس میں آخرت میں بھی بھلائی ہے اور دین میں بھی بھلائی ہے۔ میرے عزیزو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اولاد کی تربیت پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں یا ہم نے اولاد کی قدر و منزلت کو کھو دیا، نہیں، بلکہ ایک ماحول چل پڑا ہے لوگوں کے درمیان کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ اولاد کے پاس موبائل ہے، اولاد اسکولیں جاتے ہیں، اولاد اسکولوں اور کالجوں میں ایڈمیشن لے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کوئی دقت نہیں، ہم عام آدمی کی طرح ان کو سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کل اگر رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی پیشی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے سوال کرے، کہ اگر آپ کی اولاد سے یہ سوال کرے کہ تم نے نبی اور میرے دین کے لیے، میرے اور نبی کے دین کے لیے کیا کیا، تو کل ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری اولاد یہ جواب دینے پر قدرت نہ رکھے اور یہ جواب نہ دے کہ اللہ ہم تو چھوٹے تھے، ہمارے والدین بڑے تھے، ہم تو عقل ناشعور تھے، ہمارے پاس عقل نہیں تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں تھا، لیکن ہمارے ماں باپ کو تھا، ہم تو نادان تھے، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ کو تھا، اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ تو اس وقت آپ کے اولاد یہ جواب دے کر رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے چھوٹ پا سکتے ہیں، لیکن آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے علاوہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ عزیزو، اولاد کی تربیت پر سخت توجہ دیں، اور یہ کام صرف آپ اور میرا نہیں ہے، یہ آپ اور میرا نہیں تھا۔ آپ سابق میں چلے جائیں، گزشتہ چلے جائیں، انبیاء کا زمانہ دیکھیں، یعقوب کا زمانہ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد یوسف کی کس طرح سے پرورش کی اور کیا تربیت دی کہ اپنے والد سے کئی سال دور رہنے کے باوجود، کفر کے علاقے میں رہنے کے باوجود اپنے ایمان پر ذرہ برابر خراش آنے نہیں دیا۔ آپ کسی پر بھی چلے جائیں، آپ ابراہیم علیہ السلام پر چلے جائیں، ابھی عید الاضحیٰ کا موقع گیا، آپ ایک واقعہ بار بار سنتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے عید کے جو وجوہات ہے، عید کا جو پس منظر ہے، بقرہ عید کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر کیا ہوا، اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو بہت کم عمر کے تھے آ کر کہنے لگے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس سے آگے یہ سن رکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دے، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کر دے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے میں اسماعیل علیہ السلام کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے، اس واقعے میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، آپ یہی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اس واقعے میں ایک بات یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پرورش ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو فقط ایک مرتبہ کہنے پر، ایک چھوٹی سی عمر، اس کو یہ نہیں پتا کہ ذبح کرنے سے انسان مر بھی جائے، اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان کسے کہتے ہیں، ان کو لاشعوری کا عالم ہوتا ہے چھوٹے میں، لیکن اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ تو اس میں آپ کو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر کی ہوگی کہ اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ عزیزو،
جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کی، اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی تربیت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ ہم ان کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، آپ دیجئے، ان کو اسکولوں میں بھیجیے، انگلش پڑھائیے، گریجویٹ بنائیے، آپ کو جو پڑھانا ہے آپ پڑھائیے، آپ کو سخت اختیار ہے، آپ اپنے اولاد کے کفیل ہیں، آپ کو صحیح پتہ ہے کہ میں اپنے بچے کو کیا پڑھاؤں تو وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے، آپ کو صحیح پتہ ہے کہ اگر میں اپنے اولاد کو، اپنے لڑکے کو، اپنی لڑکی کو کس راستے میں لے جاؤں، مدرسے میں لے جاؤں، مسجد میں لے جاؤں، اسکول میں لے جاؤں، کالج میں لے جاؤں، کہاں لے جاؤں تو میری اولاد صحیح تربیت، میری اولاد کو صحیح علم حاصل ہوگا اور میری اولاد کل دنیا کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کل یہی اولاد میرے لیے قبر و حشر میں میرے گناہوں کا باعث نہ بنے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اگر آپ 10 قدم اسکول اور کالج کا راستہ دکھاتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان کو مسجد، مدرسے اور مکاتب کا راستہ بھی دکھائیں، آپ ان کو خدا اور رسول کا کچھ علم دے، اتنا علم تو ضرور دے کہ وہ حلال و حرام کو سمجھ سکے، آپ ان کو اتنا علم ضرور دے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ خدا کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، صحابہ کا مطلب کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہے، تمام باتیں ان کو ان کے علم میں حاصل ہو جائے، تاکہ کل کوئی آنے والا آ کر اس کو یہ کہے کہ خاتم النبیین رسول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی خاتم النبیین نہیں ہے، بلکہ وہ تو کوئی اور ہے، کوئی آ کر کہے کہ قرآن 30 نہیں 40 پارہ ہے، کوئی آ کر کہے صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی آ کر کہے حدیث نہیں ہے کوئی چیز، اور آپ کے اولاد ان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان کو کھو دے، اگر اپنے ایمان کو اگر وہ کھو دے اور اس نتیجے تک پہنچ جائے تو آپ کی اولاد کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر پکڑ ہے تو آپ کی ہے، کیونکہ وہ تو ناشعور ہے، وہ نابلد ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہے، اگر آپ نے نہیں دیا تو اسے کیا پتا کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے، اس میں 30 پارے بھی ہے اور اس میں اس طرح کے باتیں بھی ہیں، اس کو کیا پتا، اس کو جو آ کے جو سکھائے گا وہ سیکھ جائے گا اور اس کے ایمان کا خطرہ ہوگا۔ تو آپ پر اور آپ پر یہ تمام چیزیں کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ جس کی بہت ساری اولاد ہو، 4-5، تو ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے، حضرت سحنون رحمۃ اللہ علیہ یہ مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی کی بہت ساری اولادیں ہوں اور وہ کسی اولاد کو حافظ قرآن رب کے راستے میں نہ لگائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت سحنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے آدمی کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے۔ اولاد ہے، اس کی صحیح تربیت ہمارے ذمے ہے، آپ پر ضروری نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو حافظ، عالم، مفتی اور فاضل ہی بنائیں، لیکن آپ اس کو اتنا علم دے دیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نسل کو سنبھال سکے، آپ کے اولاد کی اولاد، آپ کے پوتے پوتیاں اور آپ کا جو آگے نسل چلے گا ان میں ایمان کی حفاظت ہو۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ باتیں ہیں، ہماری اولاد کی جب ہم صحیح تربیت نہیں کرتے اور پھر کل چل کر وہی اولاد اگر ہمیں کچھ کہے، ہم شکایتیں کرتے ہیں مولوی صاحب، یا ہم کسی کے پاس جاتے ہیں جو ہمارا خیر کا ہو کہ میرے بچے یا میری بچی نے میری بات کو نہیں مانا اور وہ میں اس کو اس چیز سے روک رہا ہوں، لیکن وہ یہ چیز کرتے جاتے ہیں، منع کر رہا ہوں، بات نہیں مان رہی ہے، تو کیا کریں؟ یہ شکایت ہم کو اسی وقت کرنے کا حق ہے جبکہ ہم نے اولاد کے حقوق کو ادا کیا۔ آپ جب اپنی اولاد کے حق کو ادا کریں گے تب آپ اس بات کو کہنے کے حقدار ہیں کہ اولاد کے اوپر بھی والدین کا کوئی حق ہے۔ آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ حق کسے کہتے ہیں، آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ والدین کا حق کیا ہے، تو وہ کل جا کر کیا سمجھے گا
کہ اولاد کے اوپر بھی والدین کا حق ہے. آپ نے جو سکھایا اس نے وہ سیکھا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہے. آپ کے دربار میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ میری باتوں کو نہیں مان رہا ہے, میں کیا کروں؟ میری باتوں پر توجہ نہیں دے رہا ہے, میری باتوں کو رد کر دے رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ ان کو ذرا سمجھائیں. امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑکے کو بلایا اور آپ نے اس لڑکے کو بلا کر کے پوچھا, کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تمہارے والد نے تمہاری شکایت کی کہ تم اپنے والد کے بات کو نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ سوال آپ مجھ سے نہیں, یہ سوال آپ ان سے کریں کہ اس نے میرے اوپر کیا حق ادا کیا ہے. کیا صرف اولاد کے اوپر ہی والدین کا حق ہے؟ یہ بات امیر المؤمنین کو جب کہی گئی تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کون سا حق, کس حق کی بات کر رہے ہو؟ کون سا حق تمہارے والد نے تمہارے اوپر نہیں کیا, پورا نہیں کیا؟ تو اس لڑکے نے وہ لڑکا کہنے لگا کہ اولاد کے حق یہ ہے کہ اولاد کو صحیح تعلیم دے, قرآن کی صحیح تعلیم دے. حالانکہ مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی. اولاد کے صحیح نام رکھے. میرے والد نے میرا صحیح نام نہیں رکھا. اپنی اولاد کے لیے صحیح بیوی تلاش کرے. آپ جس سے شادی کر رہے ہیں آپ کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ میں کسی ایسی سے شادی کروں جو میرے نسل کی صحیح پرورش کر سکے. میرے والد نے اس کا بھی خیال نہیں کیا اور جس سے شادی کیا وہ ایک مجوسی ہے. تو امیر المؤمنین اس کے والد کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ پھر آپ پر کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہ شکایت کریں کہ میری اولاد میرے حق ادا نہیں کرتی. آپ ان حق اور آپ نے جو حق تلفی کی ہے آپ اس کو پورا کریں, پھر جا کر کے آپ یہ شکایت کریں کہ میری اولاد میرے اوپر یہ میرے حق ادا نہیں کرتے. عزیزان گرامی, اولاد کی نعمت بہت عظیم ہے. آپ اولاد کو جس طرح ڈھالیں گے وہ اس طرح ڈھلے گا. وہ چھوٹا ہے, نادان ہے, اس کو اس بات کا علم نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحیح دکھائے وہ بھی صحیح اس کے لیے, غلط بتائے وہ بھی صحیح اس کے لیے, تمام چیزیں صحیح ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ پکڑ آپ کو کل قیامت کے دن کس بات پر ہونا ہے, صحیح پر یا غلط پر. تو جتنی ہم دنیاوی چیزوں میں اولاد کو لگاتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہم کو اولاد کے لیے دین کے کاموں میں لگانا چاہیے. ان کو مسجد اور مکتب اور مدرسے کے راستے بھی دکھانا چاہیے. آخر میں بس یہ بات کہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کرے, اولاد کی تربیت کرے, اولاد کی تربیت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.